پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی، صدر زرداری نے عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی۔ بلاول بھٹو زرداری پیر کے روز حکومت سازی کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ صدر آصف زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے نئی حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری خود نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان کریں گے۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے کہ نون لیگ وفاق میں ہے تو آزاد کشمیر کابینہ میں شمولیت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان سے مذاکرات ناکام ہوئے تو کھلی جنگ ہوگی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کابل کو دو ٹوک پیغام۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بھارت دوسری پراکسی جنگ افغانوں کے ذریعے لڑ رہا ہے، اب مہمان نوازی نہیں، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ گزشتہ 5 روز میں سرحدی علاقوں میں کوئی ہلچل نہیں، ہم نے 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کی، اب جو بھی پاکستان آئے گا ویزے کے ذریعے ہی آئے گا۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہم ہر دوسرے دن شہداء کے جنازے پڑھتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان سرحدوں پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک محفوظ ہے، قبائلی علاقوں میں بہادر لوگ رہتے ہیں جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے ہیں۔ پاک افغان کی کشیدگی سے سرحدی راستے 15ویں روز بھی بند، پاک افغان تجارت اور آمد و رفت مکمل طور پر معطل، دونوں ممالک کے تاجروں کو بھاری نقصان کا سامنا، تاجروں کا حکومت سے بارڈر کھولنے اور تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ۔ چمن بارڈر پر افغان مہاجرین کا رش بڑھ گیا، اب تک 2,37,000 سے زائد افغان مہاجرین باب دوستی کے راستے وطن واپس جا چکے ہیں۔ سرحد بند ہونے سے افغانستان میں پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگے۔ پاکستان میں 600 روپے فی کلو میں ملنے والے ٹماٹر جلال آباد میں 50 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے۔ انگور، سیب اور انار بھی 100 روپے فی کلو سے کم قیمت میں فروخت۔ قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 5 برس بعد مانچسٹر پہنچ گئی۔ برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں میں خوشی کی لہر، اوورسیز پاکستانی پرچم لے کر استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ پاکستانی ہائی کمشنر سمیت دیگر نے مسافروں اور عملے کا شاندار استقبال کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب میں مسافروں کو الوداع کیا گیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ PIA پر پابندی سے حکومت کو بڑا نقصان ہوا، قومی ایئر لائن کے معیار کو دوبارہ بحال کر دیا۔ PIA اب دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر رہی ہے۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ لندن اور برمنگھم کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔ PTI دور حکومت میں وزیر ہوابازی غلام سرور کا بیان PIA پروازوں پر پابندی کا باعث بنا۔ 24 جون 2020 کو غلام سرور خان نے پائلٹ کی ڈگریوں سے متعلق قومی اسمبلی کے فورم پر بیان دیا تھا۔ 1 جولائی 2020 کو برطانیہ نے PIA پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، جائزہ لینا ہوگا کن وجوہات پر بدامنی پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا تمام صوبے ایک خاندان، بلوچستان کو ترقی میں برابر شریک کرنا ہوگا۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے، شکایات اور گلے شکوے دور کرنا ہوں گے۔ اتحاد، محبت اور عزم سے بلوچستان سے پشاور تک ترقی ممکن ہے۔ بلوچستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں، انہیں ترقی میں برابر شریک کرنا ہوگا۔ کراچی تا شمن شاہراہ پر روز حادثات میں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ہم خونی روڈ کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ 350 ارب روپے کے تخمینے سے شاہراہ کو 2 رویہ بنانے کا فیصلہ کیا، مل کر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قاہرہ میں مصری صدر سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک تعاون اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں اقتصادی، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام میں مصری قیادت کے کردار کو سراہا۔ مصری صدر نے عالمی اور مسلم امہ امور میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف۔ SP عدیل اکبر کی چھٹی کی درخواست اور میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق قوی امکان ہے کہ SP عدیل اکبر سے SMG گن حادثاتی طور پر چلی۔ پولیس ماہرین کا کہنا ہے کہ حادثے میں SMG گن کے شاٹ کا 65 ڈگری اینگل ہے۔ PSP افسران SMG گن استعمال سے زیادہ ماہر نہیں ہوتے۔ گاڑی میں موجود آپریٹر کے بیان کے مطابق SP عدیل اپنی پروموشن سے متعلق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ملنے جا رہے تھے، انہیں ایک کال 4:23 پر آئی۔ عدیل اکبر نے ڈرائیور کو دفتر خارجہ جانے کا کہا۔ عدیل اکبر کاغذات کی تصدیق کے لیے دفتر خارجہ گئے، کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ SP عدیل اکبر کو ایک اور کال آئی، جس کے بعد نیچی ہوٹل کے سامنے عدیل اکبر نے مجھ سے گن مانگ لی، میں نے میگزین نکال کر گن دے دی،
عادل اکبر نے سیکیورٹی چیکنگ کے دوران پوچھا یہ گن چلتی بھی ہے کہ نہیں؟ عادل اکبر نے کہا لاؤ میگزین مجھے دو، اس میں کتنی گولیاں ہیں؟ میں نے کہا اس میں 50 گولیاں ہیں۔ عادل اکبر نے میگزین لے کر گن میں لوڈ کی، چند لمحوں بعد اچانک فائر کی آواز آئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایس پی عادل اکبر کی طبی بنیاد پر چھٹی منظور کی جا چکی تھی۔ ڈی آئی جی آفس نے عادل اکبر کی چھٹی منظوری کا آرڈر 23 اکتوبر کو کیا۔ قبائل اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے، پاکستانی ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا باڑہ میں امن جرگے سے خطاب، کہا میری نامزدگی پر اعتراضات اٹھائے گئے، ضم اضلاع کے بقایا جات فوری ادا کیے جائیں، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں اپنا حق دیا جائے، سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بند کمروں کے فیصلے منظور نہیں، ہر ضلع میں امن جرگوں کا انعقاد کریں گے، پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی اولین ترجیح ہے، امن کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ترقی چاہتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے، قبائلی اضلاع کے ساتھ وعدے کیے گئے، 100 ارب روپے سالانہ دیں گے۔ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا میں درج 9 اور 10 مئی کے مقدمات کی تفصیل مانگ لی، ذرائع کے مطابق پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے تمام تفصیلات مہیا کر دی۔ تصویروں کی صفائی کرنا، جیل کے باہر سڑکوں پر بیٹھنا، یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ملک ریاض کو اتنی بڑی رعایت کیوں دی؟ قوم کا پیسہ تھا۔ ٹی ایل پی کے خلاف دہشت پھیلانے کے کافی شواہد پنجاب حکومت نے دیے ہیں۔ مریدکے میں شہید ایس ایچ او کو 21 گولیاں ماری گئیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے حکومت بہترین اقدامات کر رہی ہے۔ احسن اقبال کی بھی تنقید، کہا ایک وزیر اعظم ایسا بھی آیا تھا جس نے بھارتی حملے کے جواب میں کہا تھا میں کیا کروں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایئر پنجاب جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم، فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، وزیر اعلیٰ کی جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ لاہور سے اسلام آباد فلائٹ روٹ پر بھی اتفاق، وزیر اعلیٰ کی مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلیں آفت زدہ قرار، پی ڈی ایم میں پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے، 50% سے زائد متاثر ہونے والے معززات کو آفت زدہ قرار دیا گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق فیصلہ پنجاب نیشنل کلیمنٹ پریونشن اینڈ ریلیف ایکٹ 1958 کے تحت کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کو متاثرہ علاقوں میں فوری بحالی اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت، متاثرہ خاندانوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور مالی امداد کے عمل کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ جلال پور پیروالا حالیہ سیلاب تباہی کے خطرناک نقش چھوڑ گیا، کئی مکانات منہدم، متعدد خاندان بے گھر، سیلابی ریلوں میں نہ صرف گھروں کا سامان بلکہ بچیوں کے جہیز بھی بہہ گئے۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر ہیں۔ متاثرین کو غذائی قلت کے ساتھ ساتھ ادویات کی شدید کمی کا سامنا۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں ایم ڈی کیئر ٹیسٹ آج ہوگا۔ مراکز میں پشاور، مردان، سبات، دیر لوئر، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ایبٹ آباد شامل۔ ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ ٹیسٹ تمام مراکز میں صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ 180 ایم سی کیوز پر مشتمل ٹیسٹ 3 گھنٹوں میں مکمل کرنا ہوگا۔ ایم ڈی کیٹ 2025 میں کل 39,981 امیدواران شرکت کریں گے۔ امتحانی شفافیت یقینی بنانے کے لیے سخت سیکیورٹی، جدید مانیٹرنگ سسٹم اور دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا پر اضافی 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ریگن کی پرانی تقریر پر مبنی ایک جعلی اشتہار ورلڈ سیریز کے دوران نشر کیا، حالانکہ اسے فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا گیا تھا۔ کینیڈا کی جانب سے حقائق کی سنگین غلط بیانی اور اشتعال انگیز رویے کے باعث اب کینیڈا پر عائد موجودہ ٹیرف میں 10% مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اشتہار دراصل اونٹاریو حکومت نے تیار کیا تھا، جس میں ریگن نے 1980 کی دہائی میں غیر ملکی درآمدات پر زیادہ ٹیرف کی امریکی معیشت پر منفی اثرات سے خبردار کیا تھا۔ ٹپس کو اسلحہ سمجھ کر مصنوعی ذہانت کے الرٹ پر پولیس نے طالب علم کو ہتھکڑی لگا دی۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 16 سالہ لڑکے کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے میری طرف بندوقیں تان لی، میں نے دونوں ہاتھوں میں چپس کا پیکٹ پکڑ رکھا تھا اور ایک انگلی باہر نکلی ہوئی تھی۔ پولیس نے کہا یہ بندوق جیسا لگ رہا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ کھلاڑیوں سے ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا جنوبی افریقہ کے ساتھ مختلف سطحوں پر شاندار تعلقات ہیں، کرکٹ بھی ان میں سے ایک ہے۔
جاری کرکٹ سیریز دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے گہرے تعلقات اور باہمی احترام کی علامت ہے۔ پاکستان کے کرکٹرز نے بھی اپنے عمدہ کھیل سے ملک و قوم کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ امید ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ماضی کی طرح شاندار کھیل پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ملتان سلطان اور پی سی بی جھگڑے کا نیا موڑ، کیا ملتان سلطان اگلے سیزن میں رہے گی یا نہیں؟ نئے سوالات اٹھنے لگے۔ پی ایس ایل فرنچائز معاہدہ ختم ہونے پر نئے معاہدے کی تیاریاں۔ نیا فرنچائز معاہدہ ٹیموں کی نظر ثانی شدہ مارکیٹ ویلیو پر ہوگا۔ موجودہ ٹیموں میں سے صرف اہل ٹیمیں ہی نئی بولی کا حصہ بن پائیں گی۔ پی سی بی اجلاس میں چارٹرڈ فرم ای وائی مینا نے پی ایس ایل کی ویلیویشن رپورٹ پیش کی۔ چارٹرڈ فرم اگلے چند روز میں اپنا کام مکمل کر لے گی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود دوہری ذمہ داریاں، سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی۔ سوشل میڈیا پر تعریف اور تنقید۔ تقرری پر کئی صارفین کی شان مسعود کو مبارکباد، کئی نے سوالات اٹھا دیے۔ کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کرکٹ اینڈ پلیئرز افیئرز ایک نیا عہدہ ہے جس کی ذمہ داریاں وہی ہیں جو پہلے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کی ہوا کرتی تھی۔ شاید وہ آئندہ ڈائریکٹر کرکٹ بھی بنا دیے۔